دنیا میں بھی فائدہ دے، اخروی زندگی میں بھی فائدہ دے، ایسے علم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اللہ سے مانگا تب بھی علم نافع، اور جو موجود ہے علم یا جو سیکھا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے تو وہ بھی نافع بن جائے، وہ بھی فائدہ دینے والا ہو، اور جو اور اللہ علم عطا کرے وہ بھی فائدہ دینے والا ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی علم کے حوالے سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، بلوغ المرام کے آج دو روایتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، بیان کریں گے۔ ایک سنن نسائی کی ہے اور دوسری جامع ترمذی کی ہے۔ سنن نسائی کی روایت پہلے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ مجھے فائدہ عطا فرما اس علم کا جو تو نے مجھے سکھایا، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے فائدہ دے، وارزقنی علما ینفعنی، اور مجھے وہ علم عطا کر جو مجھے فائدہ دے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اس کے اندر ہر اس علم کی دعا کی گئی ہے جو فائدہ مند ہو، یعنی ایسا علم کہ آپ کے پاس علم بھی ہو، جانتے بھی ہوں، معلومات بھی ہوں، پھر بھی اس پر عمل نہ ہو، یا اس سے آپ کچھ حاصل نہ کریں، کچھ سیکھیں نہ، تو ایسے علم سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایسے علم کی دعا کی گئی ہے جو علم دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہو، دنیا میں بھی فائدہ دے، اخروی زندگی میں بھی فائدہ دے، ایسے علم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اللہ سے مانگا تب بھی علم نافع، اور جو موجود ہے علم یا جو سیکھا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے تو وہ بھی نافع بن جائے، وہ بھی فائدہ دینے والا ہو، اور جو اور اللہ علم عطا کرے وہ بھی فائدہ دینے والا ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی علم کے حوالے سے۔ اور اگلی جو حدیث جامع ترمذی کی ہے اس کے اندر کچھ زیادتی بھی ہے، وزدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، زیادہ کر دے میرے علم کو، یعنی علم مجھے زیادہ عطا فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی علم کے بارے میں۔ تو ہر انسان، ہر مسلمان کی یہ طلب ہونی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دین کا علم زیادہ سے زیادہ میں حاصل کروں۔ وہ روایت بھی معروف ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے، کم از کم دین کی ضروریات کا علم ہونا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے نماز کے مسائل کا، نماز کی معلومات، اور ایسا علم جو بدعات پر ہو، ایسا علم جو حاصل کرنے سے دین بھی چلا جائے اور بندہ کسی کام کا نہ رہے، نہ آخرت کا نہ دنیا کا، جیسے فلسفہ ہے، منطقی ہے، اس طرح کے بہت سارے علوم آج کل جو ہے ایجاد کر دیے گئے ہیں کہ جن کو صرف ان کو حاصل کر کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو ضروری علم کون سا ہے، علم نافع کون سا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، دین کا علم ہے۔ جب وہ سیکھے گا بندہ تو اس کے اندر شعور آئے گا اور دین کی سمجھ آئے گی، تو یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یہ ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے علم عطا فرما نافع، جو دنیا اور آخرت میں مجھے فائدہ عطا کرے، اور میرے علم میں اضافہ کر۔ یعنی علم کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اتنا حاصل کیا تو مکمل ہو گیا، نہیں۔ یہ جو آج کل علماء فارغ ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ سند فراغت حاصل کر کے عالم ہو چکا ہے، تو یہ مکمل عالم نہیں ہوتے، بلکہ ان کو ایک طریقہ آ جاتا ہے، یہ سیکھ جاتے ہیں کہ علم کس طرح حاصل کرنا ہے۔ علم تو بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وزدنی علما، کہ علم میں اضافہ فرما۔ پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال، تعریفات اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں، ہر گھڑی میں، ہر وقت میں تعریفات صرف اللہ کی ہے۔ مشکل ہو، پریشانی ہو، مشکلات ہو، تنگی ہو، معاشی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، کوئی بھی مشکل سے مشکل معاملہ دنیا کے اندر کیوں نہ ہو، پھر بھی صبر ہو اور زبان پر اللہ کی تعریف ہو، تو پھر وہ معاملات سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر اور صبر ضروری ہے۔
تو اس کی تلقین اس دعا کے اندر یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ سے بندہ راضی ہو اپنے رب سے، اور یہ سمجھے کہ اگر کوئی پریشانی ہے یا تو آزمائش ہے یا تو میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، جو میں نے گناہ کیے وہی سزا مل رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو بخار ہوتا تو وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کرتی تھی، یہ کوئی میری غلطی ہے، کوئی میری خطا ہے جس کی وجہ سے مجھے سر میں درد ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی طرف نسبت کی کہ میری غلطی ہے کوئی جس کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے۔ تو یہ ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، اور اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ جہنم کے لوگوں کی حالت سے، یعنی جو ان کی حالت ہے بدتر حالت، اور جو ان کا معاملہ ہوگا اللہ اس سے مجھے بچانا۔ یعنی یہ پوری امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور طریقہ بتلایا، دعا یہ کرو کہ اللہ آخرت میں ہر وقت دعا یہ کرو کہ اللہ دنیا میں بھی بہتری حاصل ہو اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ دعا ہمیں مستقل کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی حالت سے ہمیں بچائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ دعا جو دو دعائیں تھی آپ کے سامنے ذکر ہوئی، تو ہمیں بھی ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ان کے ثمرات اور ان کا جو اثر ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہو اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔